من عرف فاطمہ حق معرفتها فقد ادرک لیلۃ القدر. صلوات کچھ اشعار ہیں. بنت خیر البشر سیدہ آپ ہے، رب کی نور نظر سیدہ آپ ہے. سیدہ طاہرہ مرضیہ فاطمہ، سیدہ طاہرہ مرضیہ فاطمہ، مصطفیٰ کا جگر سیدہ آپ ہے. آپ کوثر کی آیت کی تفسیر ہے، حق ادھر ہے جدھر سیدہ آپ ہے. ہے حدیث قصہ آج بھی لب کشا، بام تطہیر پر سیدہ آپ ہے. جتنے سجدے نبی نے کیے عمر بھر، صرف ان کا ثمر سیدہ آپ ہے. آپ کی شان میں انما حل عطا، آپ کی شان میں انما حل عطا، محترم کس قدر سیدہ آپ ہے. جس کے قبضے میں جنت کی جاگیر ہے، جس کے قبضے میں جنت کی جاگیر ہے. بات ہے مختصر سیدہ آپ ہے. جس کے در پہ ستارے بھی سجدہ کریں، وہ عطاؤں کا در سیدہ آپ ہے. اپنی بخشش کی ہم کر رہے ہیں دعا، اور دعا کا اثر سیدہ آپ ہے. باپ یوں تو محمد کسی کے نہیں، باپ یوں تو محمد کسی کے نہیں، ان کی دختر جگر سیدہ آپ ہے. باپ رحمت ہے سارے جہان کے لیے، اور رحمت کا گھر سیدہ آپ ہے. میں آپ کے سامنے کچھ نئی بات کرنے والا نہیں ہوں. ظاہر کہ آپ سب مجلسیں سنی ہیں اور بی بی فاطمہ زہرا کے فضائل بھی سنے ہیں، تو حسب معمول اس دن کی مناسبت کی وجہ سے کچھ آراز آپ کے سامنے میں نے پیش کرنے ہیں. شیخ عمران نے کچھ بیان کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کے بارے میں، اسی نقطے کو لے کر میں آگے آپ کے سامنے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق اللہ کی ذات کے ساتھ اپنی محبت کی وجہ سے ان کو بنایا ہے. اللہ نے اپنی ذاتی محبت کے لیے رسول اللہ کو بنایا ہے. یعنی میری کوئی حمد کرے اور اس نور کو ہزارہا سال مختلف حجابات میں رکھا، اور یہ حجابات میں سفر کرتے کرتے جب اللہ نے ارادہ کیا زمین کو بنایا، فرش کو سجایا، سب کچھ بنایا، اور اس کے بعد آدم کا پتلا بنایا، اس میں روح ڈالی، اور اس روح کے اندر نور مصطفیٰ بھی ڈال دیا، اور اس نور نے منتقل ہوتے ہوئے انبیاء میں منتقل اور صالحین میں منتقل ہوتے ہوئے حضرت عبداللہ تک پہنچا، حضرت عبد المطلب تک پہنچا. وہاں جب پہنچا دو حصوں میں تقسیم ہوا، ایک حصہ حضرت عبداللہ کو اور ایک حصہ حضرت ابو طالب کو. تو یہ سلسلہ جو ہے یہ نور مصطفیٰ کا ہے، مگر سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نور اتنا مقدس ہے کوئی نبی اس کا حامل نہیں ہوا سوائے رسول اللہ. رسول اللہ نے معراج پر گئے تھے، اور یہ واقعہ 5 بعثت میں ہوا ہے. یعنی رسول اللہ کی بعثت کے بعد، رسول اللہ اعلان نبوت کے بعد 5ویں سال کا یہ واقعہ ہے. اور اس دوران رسول اللہ نے سیب تناول فرمایا، اور اس سیب کے ذریعے بی بی فاطمہ زہرا کا نور رسول اکرم کے وجود میں آیا.
اور وہ نور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے بدن اطہر میں منتقل ہوا۔ ایک اور بھی روایت ہے، یہ دو روایتیں اب سید شیخ عباس قمی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہاں کہ کیونکہ یہ دونوں روایتیں اکثر کتابوں میں لکھی جاتی ہیں، جو دوسری روایت ہے وہ بھی اسی طرح ہے مگر وہ معراج کا واقعہ نہیں ہے۔ دوسرا جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے سیدہ کے نور کے بارے میں وہ یہ ہے کہ رسول اللہ ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، مولا علی بھی اس محفل میں تھا، اور جبرائیل آئے اور کہا کہ آپ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے 40 دن کے لیے جدا ہو جائیں۔ رسول اللہ نے اسی وقت صحابی کو بھیجا اور کہہ دیا کہ ہاں خدیجہ الکبریٰ سے کہہ دو کہ میں آپ سے 40 دن کے لیے جدا ہوں۔ یہ نہ سمجھے کہ ہاں کہ کوئی خفا کی وجہ ہے یا ناراضگی کی وجہ ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو لہٰذا 40 دن رسول اللہ، یہ حدیثوں میں ملتا ہے، کتابوں میں ملتا ہے، 40 دن کے لیے رسول اللہ نماز ادا کی، اور نماز کے علاوہ روزے 40 دن رکھے۔ یہ جو ہے تصور 40 دن کا ایک دفعہ میں نے اس کا ذکر کیا ہے، 40 کا جو عدد ہے اس کی خاصیت کیا ہے، اس کی خاصیت ہے تو 40 دن کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجۃ الکبریٰ سے جدائی کی، اور اس جدائی کے دوران کس کے گھر میں رہے؟ بی بی فاطمہ بنت اسد کے گھر میں، مولا علی کے گھر میں، وہاں روزہ رکھتے تھے، اور جب افطاری کا وقت آتا تھا تو دروازہ کھول دیتے تھے، تو کسی کا ارادہ ہے یعنی تناول کرنے کے لیے، کام کے لیے، تو وہ آ سکتا ہے۔ تو جب 40 دن مکمل ہو گئے، اس دن 40ویں دن جب ٹائم ہوا تھا افطاری کا، تو جبرائیل امین آئے اور اس نے ایک تشت لے کر آیا تھا، تشت لے کر آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے پیش کیا اور کہا یہ جنت سے ہے اور آپ تناول فرمائیں، اور کسی دوسرے کے لیے نہیں ہے۔ معمول تھا کہ جب رسول اللہ روزہ افطار کرتے تھے تو مولا علی بھی ساتھ ہوتے تھے، مگر اس دفعہ سوائے رسول اللہ کو کسی کو حکم نہیں تھا کہ یہ کھانا کھانے کے لیے۔ تو جب یہ کھانا تناول کیا تو وہ جو تشت تھا وہ واپس جنت میں چلا گیا۔ تو حکم ہوا کہ اب آپ خدیجۃ الکبریٰ کے پاس جائیں اور مقاربت کریں، اور اس کے ذریعے بی بی فاطمہ الزہرا کا نور منتقل ہوا رحم خدیجۃ الکبریٰ میں۔ اور یہ جو نور سیدہ ہے یہ عام نور نہیں ہے، یعنی ہم قرآن میں پڑھتے ہیں جب یہ نور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے بطن میں تھا، کتابوں میں لکھتا ہے، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہاں کہ یہ مبالغہ ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ممکن اور ناممکن کی بات یہاں نہیں ہے۔ جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ کسی کو دیکھتا نہیں ہے، صرف حکم ہوتا ہے کن تو ہو جاتا ہے، اور کسی کے اندر صلاحیت دینا یہ بھی اللہ کا کام ہے۔ اگر یہ حدیث آپ کو پریشان کرے گی کہ ہاں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنی مادر گرامی کے بطن سے اپنی والدہ سے باتیں کی، تو تعجب نہ سننا، تعجب نہ سننا، کیونکہ خود ایک بچے کا بات کرنا قرآن میں ثابت ہے۔ حضرت عیسیٰ نے بات کی ہے، جب ڈاکٹر یہاں موجود ہے، ڈاکٹر کہیں کہ ہاں کہ جو آزاد چاہیے بات کرنے کے لیے وہ تو صحیح طرح فورمی نہیں ہوئے، تو بات کیسے ہوگی؟ یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا معجزہ ہے جس کو عطا کرے۔ تو لہٰذا ملتا ہے وَنَطَقَتْ وَتَحَدَّثَتْ فِي بَطْنِ أُمِّهَا، یعنی اپنی ماں سے باتیں کی۔ نطقت کا معنی ہے بولنا، تحدث کا معنی ہے گفتگو کرنا، فرق ہے۔ ایک ہے بول، نطق صرف بولنا، جواب مطلوب نہیں ہے، جیسا کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ تحدث نہیں ہے، یعنی یہ کانورسیشن ٹو وے نہیں ہو رہی، ایک طرف سے ہے، نطق ہو رہا ہے، بول رہا ہوں میں۔ تو لہذا یہاں جو الفاظ آیا ہے وَنَطَقَتْ وَتَحَدَّثَتْ، یعنی گفتگو ہو رہی ہے۔ اور میں نے
کچھ سال پہلے جب میں نے یہ حدیث پڑھی تھی، میں سوچ رہا تھا کہ ضرورت کیا پڑی تھی کہ بی بی کو اپنی مادر گرامی سے گفتگو کرنا. باتیں ہوتی ہیں مگر گفتگو کا جو منظر تھا یہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا تھا. جب میں عباس قمی کی کتاب پڑھی بحث الاحزان، اس میں وضاحت ہوئی. آپ کو پتہ ہوگا کہ ہاں کہ جب رسول اللہ کی شادی ہوئی خدیجۃ الکبریٰ سے، بہت ساری عورتوں نے خود ان کا انتقال ہوا ہے اس غم میں کہ رسول اللہ کی شادی ہم سے نہیں ہوئی. رسول اللہ کی شادی کے بہت ساری مکہ کی عورتیں مشتاق تھی کہ ہماری شادی رسول اللہ سے ہو، اور بعض عورتوں نے یہ رشک اپنے دل میں رکھا تھا کہ خدیجہ سے کیوں شادی ہوئی ہے، اور بعض عورتوں نے خدیجۃ الکبریٰ سے بات کرنا قطع کلامی کر دی تھی. اور خدیجۃ الکبریٰ کا یہ اندیشہ تھا کہ شاید جب یہ بچی ہوگی تو میرے لیے کوئی معاون نہ مجھے ملے. تو بیوی فاطمہ اپنے ماں کے بطن سے تسلی دے رہی ہے کہ میں کوئی عام بچی نہیں ہوں، آپ کے لیے آسیہ بھی آئے گی، مریم بھی آئے گی. اور ایسا ہوا. تو لہٰذا یہ تحدثت کی وجہ یہ ہے کہ ہاں کہ اپنی مادر گرامی کی مایوسی دلجوئی کرنے کے لیے تھی کہ ہاں کہ وہ کچھ تسلی اس میں محسوس کرے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہاں کہ جب پیدا ہوئی اس وقت بھی ملتا ہے سجدہ بھی کیا اور شہادت بھی پڑھی. یہ بھی شیخ عباس قمی نے لکھا ہے. میں شیخ عباس قمی کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. مفاتیح الجنان کس کی ہے؟ شیخ عباس قمی کی. شیخ عباس قمی نے بہت سارا کام کیا ہے. اس نے امام حسین کے اوپر کتاب لکھی ہے جامع، اور جو کوئی ممبر کے اوپر شیخ عباس قمی کی روایت دیتا ہے تو لوگ اس کے اوپر شک نہیں کرتے. تو لہٰذا اس لیے میں یہ حوالے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آپ نے یہ مریم فلم میں بھی دیکھا ہوگا اور قرآن میں بھی یہ آیت پڑھی ہوگی جو قرآن پڑھتے ہیں کہ جب بی بی مریم حضرت عیسیٰ لے کر آئی، لوگوں نے کیا کہا کہ اے مریم یہ بچہ آپ کہاں سے لے کر آئی ہے؟ تو مریم نے کہا کچھ نہیں کہا، پر یہ کہا، یعنی کیا یہ ہے؟ اشارہ. اور قرآن بھی یہ کہا فَإِشَارَتْ إِلَيْهِ، یعنی بچے کی طرف اشارہ کیا. اور بچے نے کیا کہا؟ اور لوگوں نے الفاظ قرآن میں کالو، یعنی بہت سارے لوگوں نے کہا کیف نکلم من فی المہد صبیہ، یعنی ہم کیسے ایک بچے سے بات کریں من کان فی المہد صبیہ. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیہ، یعنی ہم کیسے ایک بچے سے بات کریں جو مہد میں ہے، بنگوڑے میں ہے، ہم کیسے بات کریں؟ تو سیدہ نے کہا بچے سے پوچھے. لیکن مریم نے کہا اشارہ کیا، اور قرآن میں کہ فَإِشَارَتْ إِلَيْهِ. تو جیسے ہی مریم نے اشارہ کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ، آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، یعنی میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی اور مجھے نبی بھیجا. وجعلنا نبیہ، مجھے نبی بنایا ہے. یہ بات کرنا کس چیز کی دلیل ہے؟ ایک مریم کی صداقت یہاں پیش ہو رہی ہے، اور ایک خود حضرت عیسیٰ کی نبوت ثابت ہو رہی ہے. دو بات کرنے سے دو چیزیں ثابت ہو رہی ہیں، ایک مریم کی صداقت اور طہارت، اور دوسرا نبی عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت، کتاب اور عبد ہونا. یہ نہ لوگ سمجھے کہ خدا کا بیٹا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں. تو لہذا یہ ایک معجزہ ہے جس کے ذریعے یہودی چپ ہو گئے. یہودی حیران اور پریشان، اور اسی
بی پی کا یہ معجزہ ہے، باتیں بھی کی، سجدہ بھی کیا اور شہادت بھی پڑھی. اور یہ بات کچھ مہینے پہلے انٹرنیٹ کے اوپر ایک چل رہی تھی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نہیں ہے، اور ہمارے شیعوں نے دلائل بھی پیش کیے کہ ہاں نہیں، یہ خاصیت ہے، یہ خاصیت ہے کہ جو اولاد بی بی فاطمہ الزہرا کے بطن سے ہے وہ اولاد رسول کہلاتی ہے. ہم شیعہ مانتے ہیں اور بعض سنی بھی مانتے ہیں، مگر بعض تعصب خارجی قسم کے لوگ وہ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں اور مختلف دلائل پیش کرتے ہیں. رسول اللہ خود وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، رسول اللہ خود کائنات کے لیے رحمت ہے، اور رحمت کائنات کے گھر میں رحمت آ جائے، یہ مقام سیدہ ہے کہ رحمت العالمین کے گھر کی رحمت ہے. سیدہ کا نام نو نام بتائے گئے ہیں سیدہ کے، اور ان ناموں کی پوری شرح ہے. اس کے فضائل بیان کیے جاتے کہ ہاں کہ فاطمہ سے کیا مراد ہے، زہرا سے کیا مراد ہے، صدیقہ سے کیا مراد ہے، طاہرہ سے کیا مراد ہے، مبارکہ سے کیا مراد ہے، محدثہ، اس کا الفاظ ہم نے استعمال کیا ہے، محدثہ، تحدث، محدث، یعنی وہ جو بولتی ہے فقط اپنی ماں سے نہیں مگر ملائکہ سے بھی، محدثہ ہے، زکیہ ہے، راضیہ ہے، مرضیہ ہے. اور ان ناموں میں پوشیدہ ہے فضائل فاطمہ. صدیقہ اس کو کہا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے صادقہ سچی، اور ایک ہے صدیقہ یعنی اتنی سچی اگر کچھ لفظ سے کہہ دے تو وہ ہو جاتا ہے، اس کو صدیقہ کہا جاتا ہے. یعنی اگر وجود میں وہ چیز نہیں بھی تو وہ وجود میں آ جاتی ہے. یہ ہے مقام صدیقۃ الکبریٰ کا. یہ ایسا مقام ہے کہ کسی کو نہیں ملا. لوگوں نے کوشش کی ہے کسی کو صدیق کہنا، کسی کو صدیقہ کہنا، مگر یہ نام ہے یہ بعد میں بنے ہیں. یہ نام جو سیدہ کے ہیں یہ رسول اللہ اور اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں. رسول اللہ کے گھر ایک بیٹی پیدا ہوئی ہے، اور اسی بیٹی کی وجہ سے بعض کفار مکہ رسول اللہ کے طعن کرنا شروع کر دیا کہ رسول اللہ تو ابتر ہے، رسول اللہ کی اولاد ہی نہیں ہے، رسول اللہ کی نسل نہیں ہے. اور اس بات کو سن کر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام قرآن مجید میں سورہ کوثر عطا نازل کی. اِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. یعنی جو بھی رسول اللہ کو ابتر کہے گا وہ خود ابتر ہے. ابتر سے مراد اس کی نسل نہیں ہے. اگر کوئی فخر کرتا ہے نسل کا، اگر رسول اللہ کو ابتر کہے گا تو وہ ہی ابتر ہوگا. اور اس کے بدلے میں یہ عطا ان اعطینا یعنی عطا اللہ نے عطا کی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا. ان ہم نے، ان اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ان ہم نے اعطینا، ہم نے آپ کو دی ہے کوثر. کوثر کثیر اولاد، جو بھی کہے گا کہ ابتر ہے یہ ہے کثیر اولاد. بیٹی ایک ہے، اللہ کہہ رہا ہے یہ کثیر ہے. اگر آپ دیکھیں دنیا میں، ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ تقریباً اس وقت یعنی 20 سال کی بات ہے،
30 ملین سیدز، 30 ملین سیدز ہیں، اس سے بھی تجاوز کر گئے ہوں گے. 30 ملین سید، یعنی ایک پوری نسل کا شجرہ، ایک پوری نسل کا خاندان، ایک پوری نسل کا شجرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سے مل رہا ہے. یعنی یہ اللہ کا وعدہ تھا، یہ اللہ کی مرضی تھی، اور اس کے بدلے میں رسول اللہ کو حکم کیا دیا جاتا کہ آپ نماز پڑھیں اور نہر کریں، قربانی دیں، اس خوشی میں اونٹ کی قربانی دیں، نہر کریں. یہ زمانہ عربوں کا، جس گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی اور اس بیٹی کو کفار مکہ اور بعض مسلمان بھی شاید یہی ذہن کے مالک ہوں گے کہ رسول اللہ کی اولاد نہیں ہے، جیسے کہ آج لوگ کہہ رہے ہیں، اس زمانے میں شاید ایسے لوگ ہوں گے. اور اس رحمت العالمین کے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی. زمانہ 1400 سال آپ پیچھے جائیں، یعنی عربوں کا حال دیکھیں، اس زمانے کی کیفیت دیکھیں. یعنی ایک عورت کو ایک اپنی جائیداد متاع سمجھا جاتا تھا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. اور بعض اوقات اپنی ہی بیٹیوں کو دفن کر دیتے تھے. 2 وجہ بتائی جاتی ہیں، ایک غربت اور افلاس کی وجہ سے، اور دوسرا شرم کی وجہ سے کہ میری بیٹی کسی دوسرے مرد سے شادی کرے گی اور وابت قائم ہوگی، اس شرم سے دفن کر دیتے تھے. اس ماحول میں جہاں عورت کی کوئی حیثیت نہیں، اس ماحول میں عورت کی کوئی جائیداد کا تصور نہیں، اس ماحول میں جس میں عورت کے ورثے کا کوئی تصور نہیں، اس ماحول میں سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ پیدا ہوئی. اور اسی ماحول میں ایک کرن ہے، ایک کرن ہے نور کی. رسول اللہ اپنی خدیجۃ الکبریٰ سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے کہ جب فوت ہو جاتی ہے اور مدینے چلے جاتا ہے اور اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے خدیجۃ الکبریٰ کا نام لیتا ہے اور یاد کرتا ہے. یہ محبت ہے. کیا اب بتائیں کوئی ایسا مرد ہے کوئی جو کہے کہ ہاں کہ میں اپنی بیوی سے اتنی محبت کرتا ہوں؟ اگر کوئی ایسا دعویٰ کرے کہاں کہ یہ بیوقوف، اپنی بیوی سے اتنی محبت. محبت ایک نبوت کی علامت سے ہے، رسول اللہ نے خود کہا ہے. اور ہم مرد کہتے ہیں کہ ہاں کہ نہیں جوتی کے نیچے رکھو عورتوں کے. یہ تصور جو ہے نا، یہ باہر سے آیا ہوا ہے یا قبل جاہلیہ سے ہے. یعنی اسلام جو بتا رہا ہے رسول اللہ، اگر ہم رسول اللہ کی سنت ادا کرنی ہے، اگر ہم نے رسول اللہ کی سنت ادا کرنی ہے تو عورتوں سے محبت کرنا یہ تو انبیاء کا شیوا ہے، یہ تو رسول اللہ کا شیوا ہے. اور خود عائشہ فرماتی ہے کہ جب میں رسول اللہ کو خوش کرنا ہوتا تھا، مقصود تھا، تو میں خدیجۃ الکبریٰ کا نام لیتی تھی تو رسول اللہ خوش ہو جاتے تھے. یعنی عائشہ بخاری نے یہ لکھا ہوا. تو اس گھر میں 2 معزز عورتیں ہیں، ایک خدیجۃ الکبریٰ ہے جو معاون اسلام ہے، جو معاون اسلام یعنی حمایت اسلام. مال خدیجہ نہ ہوتا تو شاید ہم یہاں نہ بیٹھے ہوتے. اور اللہ نے یہ انتظام کیا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا نکاح اور ان خدیجۃ الکبریٰ کی جائیداد، یہ اہتمام اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ یہ مال اور دولت اصل اللہ کی مال اور دولت ہے. یعنی خدیجۃ الکبریٰ کا مال اللہ نے کہا یہ میرا مال ہے. اللہ نے کہا یہ میرا مال. آپ
یتیم تو اور میں نے غنی کر دیا. قرآن میں آپ یتیم تو اور میں نے غنی کر دیا. غنی کیسے ہوئے؟ یہی مال خدیجۃ الکبریٰ کا. اور جب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہوا تو بی بی فاطمہ زہرا السلام علیہ کے ساتھ 8 سال کی عمر تھی. اور اس دوران صرف باپ کی شفقت تھی. یعنی یہ ایک فطرتی بات ہے. یعنی جب دونوں میں سے میاں بیوی میں سے ایک انتقال ہو جاتا ہے, کسی کا انتقال ہو, تو جو محبت ہوتی ہے اولاد کی وہ فوکس ایک ہوتا ہے, چاہے ماں ہو چاہے باپ ہو. جو مرکز محبت ہے وہ ایک ہو جاتا ہے. تو لہٰذا اسی دوران سیدہ فاطمہ زہرا کا جو مرکز اب رسول اللہ کی ذات بن جاتی ہے. رسول اللہ مرکز محبت ہے. رسول اللہ سیدہ کی ماں بھی ہے اور باپ بھی ہے. اور سیدہ فاطمہ زہرا کی جو محبت ہے ایسی محبت ہے کہ جیسے کہ ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے. یہ عجیب ہے. جب انسان یہ پڑھتا ہے دیکھتا ہے یہ عجیب کیفیت ہے, مگر جب محبتوں کا تقاضا ہے, یہ محبتوں کو بیان کرنے کا ایک طریقہ ہے. یعنی بی بی فاطمہ زہرا کو ام ابیہا کا لقب بھی دیا جاتا ہے, یعنی اپنے باپ کی ماں. عجیب ہے, ام ابیہا. اور یہی کتابوں میں لکھا جاتا ہے کہ ہاں کہ اس کا فلسفہ کیا کہ سیدہ کا محبت کا مرکز رسول اللہ ہے. جب مشن اسلام, جب لوگوں کے پتھر خون سے لبریز ہو کر آتے تھے تو سیدہ مرم پٹی کرتی تھی. سیدہ کے فضائل جو ہیں پوری کتابیں لکھی گئی ہیں. ایک کتاب میں تقریباً 100 سے زیادہ حدیثیں تھیں, مگر کچھ مختصر حدیثیں بھی ہیں اور کچھ عمل بھی ہیں. یعنی یہ تو آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ زہرا السلام علیہا کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی جائے مجلس پر بٹھاتے تھے, جہاں بیٹھتے تھے وہاں بٹھاتے تھے اور بوسہ دیتے تھے. یہ عجیب کیفیت ہے. یعنی ایک وقت جاہلیہ کا یہ ہے کہ عورتوں کو زندہ دفنایا جاتا ہے, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے بعد یہ منظر, ایک بیٹی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, ایک بیٹی کو بوسہ دیتے ہیں, ایک بیٹی کو ملتے ہیں سفر کرنے کے لیے, اور جب آتے ہیں سب سے پہلے بیٹی سے ملتے ہیں, جب جاتے ہیں سب سے اخیر سے ملتے ہیں. یعنی جو جدائی کا وقت ہے وہ کم ہو. یہ کیسی کیفیت ہے. یعنی قبل الاسلام جاہلیہ کا دور, کوئی عزت نہیں عورت کی, کوئی محبت کا تقاضا نہیں ہے, صرف ایک اثاثہ سمجھا جاتا تھا عورت کو, بیٹی کو. اور یہ سید الانبیاء, سید البشر, یہ طرز زندگی ہم اس مسئلے کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں. یعنی بھائی تسبیح پھیر رہا ہے, نہیں مجھے تسبیح کرنے کا اعتراض نہیں ہے, میں اس کے اوپر کچھ بیان کرنا مقصود ہے کہ یعنی یہ تسبیح فاطمہ زہرا ہے نا, یہ معمولی نہ سمجھے, مختصر ہے, مختصر ہے. ایک تسبیح آپ نے پھیرنی ہے اور یہ تسبیح